یہ قربانی کا موسم آتا ہے، لبرل قسم کے جو لوگ ہیں کہ جن کا کوئی دین، کوئی مذہب، کوئی کسی وہ خدا کو نہیں مانتے، ان کی طرف سے یہ اعتراضات شروع ہو جاتے ہیں کہ بھائی یہ جو 40,000 50,000 60,000 کا یہ جو بکرا کر رہے ہو، جو 1,00,000 2,00,000 کی گائیں کر رہے ہو، 5 لاکھ 6 لاکھ 7 لاکھ کا یہ جو اونٹ کر رہے ہو، اس سے اچھا ہے کہ تم کسی غریب کی مدد کر دو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی جو آخری عید، آخری قربانی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 100 اونٹوں کی قربانی دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹوں کی قربانی دی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کے بھی کوئی انسانیت کا خیال کرنے والا ہے؟ کیا حضور کو نہیں پتا تھا کہ یہ جو میں 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ کوئی سائل، کوئی مانگنے والا حضور کے پاس آ جاتا اور اس کو مانگنے کا ادب نہ ہوتا، کوئی بدو دور دراز سے، دیہات کے علاقے سے آ جاتا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس آ کے شور مچا دیتا، کہتا حضور مجھے بھی دو، حضور مجھے بھی دو، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی جو قمیض ہے اس کو کھینچنے لگ جاتا۔ تو صحابی رسول فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے بطور تحفہ ایک چادر عطا کی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ چادر پسند بھی بہت زیادہ آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چادر کو اپنے اوپر اوڑھ کے وہ مسجد میں آتے ہیں، اتنی ہی دیر میں ایک بدو، ایک اعرابی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتا ہے اور وہی چادر کھینچنے لگ جاتا ہے اور حضور سے کہتا ہے کہ حضور مجھے کچھ عطا کریں، حضور مجھے کچھ دیں۔ تو حضور کہتے ہیں کہ بھائی ابھی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس دینے کو کچھ بھی نہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی مال اکٹھا ہوتا تو ایک رات بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے گھر میں نہ رکھتے، بلکہ جتنا بھی مال ہوتا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو صحابہ کرام میں، اس کو غرباء میں، اس کو مساکین میں تقسیم کر دیتے۔ تو اعرابی وہ حضور کے پاس آ جاتا ہے اور حضور کے پاس آ کے کہتا ہے کہ حضور مجھے کچھ دیں، مجھے ضرورت ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ اعرابی میرے پاس ابھی دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو اختیار دیا تھا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں چاہوں نا تو یہ سامنے جو پہاڑ ہے نا، یہ پہاڑ سونے کے بن کے میرے ساتھ چلنے لگ پڑے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غریبی کو پسند کیا، کیونکہ حضور کو پتا تھا کہ آنے والا جو دور ہے، اس دور میں جو میرا دین ہے اکثر وہ غریب قسم کا جو طبقہ ہے اس میں رہے گا۔ تو اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو غریبی ہے اس کو پسند کیا۔ اور حدیث مبارکہ میں جو غریب انسان ہے، جو غریب ہے نا، اس کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ غریب بندے پہ بہت زیادہ پریشانیاں آتی ہیں، سارا دن وہ کماتا رہتا ہے، محنت مزدوری کرتا رہتا ہے، سارا دن محنت کرنے کے بعد کوئی 600 یا 700 روپیہ اس کے نصیب میں آتا ہے۔ تو غریب بندے کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے بشارت عطا کی، فرمایا کہ جو غریب بندہ ہے نا، وہ امیر شخص سے 500 سال پہلے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو اس سے بڑھ کے کیا چاہیے؟ جب قیامت کا دن ہوگا نا، تو جو امیر اور کبیر قسم کے لوگ ہیں، جب ان پہ حساب کتاب کی سختی آئے گی نا، تو وہ کہیں گے کہ باری تعالیٰ ہمارے پاس دنیا میں جتنی بھی دولت تھی، باری تعالیٰ وہ تو تمام کی تمام دولت لے لے، تو یہ جو حساب کتاب کا یہ جو سلسلہ ہے نا، یہ اس میں کچھ نرمی کر دے۔ تو اگر اس زندگی کے اس غریبی کے بدلے میں اگر ہمیں آخرت میں اللہ تعالیٰ اگر ہماری جلدی بخشش کر دے اور حساب کتاب کا جو سلسلہ ہے وہ جلدی ختم کر کے ہمیں جنت میں داخل کر دے، تو اس سے بڑھ کے ہمیں کیا چاہیے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غریبی کو پسند کیا۔ اور وہ بدو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا ہے، مانگنا شروع کر دیتا ہے۔ تو حضور کہتے ہیں کہ بھائی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو حضور کی وہ چادر کہ جو کہ حضور کو بڑی پسند ہوتی ہے، کسی نے بطور ہدیہ، بطور تحفہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی ہوتی ہے،
وہ بدو کہتا ہے کہ حضور مجھے یہی چادر عطا کر دیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی چادر اتارتے ہیں، اس بدو کو دے دیتے ہیں۔ تو جو نبی اتنا کریم ہو، جو نبی اتنا سخی ہو کہ اس کے پاس جتنا بھی مال آتا ہو اس کو ایک رات بھی اپنے گھر میں رکھنا اس کو گوارا نہ ہو، تو کیا اس نبی کو نہیں پتا تھا کہ یہ جو قربانی کے موقع پہ میں 100 اونٹوں کی قربانی کر رہا ہوں، 100 اونٹوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں، اس کی جگہ میں کسی غریب کی بیٹے کی، غریب کی بچی کی میں شادی کروا دوں، میں اس کو راہ خدا میں وقف کر دوں؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کا جب حکم آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بڑا رحیم و کریم ہے، تو جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جاتا ہے تو وہاں پہ پھر ہماری سوچیں نہیں رہتی، ہماری سوچنے کے جو زاویے ہیں وہ تمام کی تمام جو چیزیں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ تو جب باری تعالیٰ نے ہم کو حکم دے دیا کہ تم نے قربانی کرنی ہے تو جو صاحب استطاعت اللہ کی راہ میں اس کو قربانی کرے۔